ماشاء اللہ. مفتی نوید عباسی صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. اس آپ کے بعد پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا. آپ کے گمان میرے بارے میں ٹھیک ہے؟ نہیں، آپ کے بارے میں میرا جو گمان ہے نا وہ مجھے پتا ہے. وہ آپ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ وہ مجھے پتا ہے. جناب مفتی نوید عباسی صاحب، مجھے کہہ لینے دیجئے. آپ فرمائیں. نہیں آپ فرمائیں. میں ایک سوال کر بیٹھا، اور ہم نے دیکھیں، میں اپنا ایکسپیرینس بھی ساتھ ساتھ تھوڑا سا جو دنیاوی ایکسپیرینس ہے، ہم نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے خواہ الجھے رہتے ہیں بہت سارے مسئلوں میں. یہ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو، اور وہ الجھے ہی رہتے ہیں. وہ اچھا، اس میں پھر ان کی کچھ کی اپنی احساس سے کمتری بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. جب وہ دوسروں کے بارے میں اس طرح سے گمان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو نا نیچے کرتے چلے جاتے ہیں. میں نے بہت دیکھے، مطلب ان کو یقین ہے اللہ پہ. جیسے میں بیٹھا ہوں، میں سچ بتاتا ہوں، میں کراچی آیا تھا، ایسے ہاتھ جھٹکتا ہوا آیا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کیا ہونا، بس یہ یقین تھا کہ بہت کام ہونا ہے. وہ دن ہے، آج کا دن ہے، تب سے مستقل کام کر رہا ہوں الحمدللہ. یہ جو یقین کا ایک سلسلہ ہے کہ ایک تو آپ کا یقین کامل ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ملے گی ترقی، یا آپ کو زندگی میں کامیابی ملے گی، یا آپ کو یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی آپ کو زندگی میں یہ ڈھارس ہے اپنے اندر کہ یار مجھے اللہ اس وجہ سے معاف ضرور کر دے گا، یا مجھے وہ آگے ضرور لے کے جائے گا. تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے فیصل بھائی، اس لمحہ موجود میں جو لوگ دوسروں کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ میں اس کو پیچھے کر کے میں آگے بڑھ جاؤں، دوسرے کو گرا کر کسی بھی ذریعے سے، سازش کے ذریعے، تو ایسے لوگ کبھی معاشرے میں کامیاب نہیں ہوتے. وقتی کامیابی ان کو مل جاتی ہے، وہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، وقتی طور پر وہ سیڑھیاں چڑھ جاتے ہیں، لیکن کوئی لمحہ ایسا آتا ہے کہ وہ سیڑھیوں سے ایسا گرتے ہیں کہ واپس چڑھنے کے قابل نہیں رہتے. ویری ٹرو. اس حوالے سے بڑی بڑی مثالیں آپ کے سامنے، اسی شہر کے بڑے لوگوں کی مثالیں آپ دے سکتے ہیں کہ جو کہاں تھے اور اب کہاں ہیں. جنہیں میڈیا گھنٹوں دکھاتا تھا، اب انہیں کوئی دیکھنا نہیں چاہتا، یا کوئی دکھا ہی نہیں سکتا، پابندی لگ گئی ہے. تو ہمیں یہ جو عروج و زوال ہے نا، اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. عروج اور کبریائی ہمیشہ اللہ ہی کی ہے، باقی لوگوں کو زوال بھی آتا ہے. تو اگر آپ کا یقین پختہ ہے، آپ کو اپنے اوپر یقین ہے، آپ اپنی محنت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، آپ دعائیں کرتے رہتے ہیں، اپنی کامیابی کے لیے آگے بڑھتے رہتے ہیں. دیکھیے جب آپ کامیابی کے لیے آگے بڑھتے ہیں نا، تو فیصل قریشی صاحب، آدمی راستے میں چل رہا ہوتا ہے تو یہاں جب چینل سے بھی باہر نکلتے ہیں یا کہیں بھی گزریں تو کتے راستے میں ہوتے ہیں، وہ بھونکتے رہتے ہیں. ہم نے ان کی طرف توجہ نہیں کرنی. آپ اپنے مشن پر، اپنی منزل پر نظر رکھیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں تو منزل مقصود آپ کو مل جائے گی. آپ نے اپنی بات کی تو، یا کسی اور کی بھی بات ہے، ہر کامیاب شخص جو ہوتا ہے وہ اپنی محنت سے مسلسل اوپر بڑھتا ہے. کوئی آدمی اس کے حوالے سے بدگمانی کرے کہ جناب اس نے کوئی 2 نمبری کی ہوگی، کوئی پیسہ چلایا ہوگا، کوئی ساز باز کی ہوگی، یہ کون کرتا ہے؟ میں معذرت کر رہا ہوں، ایک بڑا گھر دیکھتے ہیں ہم، جی مطلب یہ ایک جنرل پرسیپشن ہے، او یار اتنا بڑا گھر 2 نمبری کے پیسے سے ہی بن سکتا ہے. جی بالکل ایسی. اس آدمی نے کتنی محنت کی ہوئی ہے، آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ جانتے ہیں گھر کے اندر کون رہتا ہے؟ یا کوئی بڑی گاڑی گزر رہی ہے، اوے یار اسمگلنگ کرتا ہوگا، حرام خور. یہ 2 ایک نمبری عام بات ہے، سیدھی بات ہے کہ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے. میں آپ کو اپنے حوالے سے، آپ چونکہ اپنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ایک بزرگ شخصیت ہیں، ان کو کوئی آدمی اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے جا رہا تھا. نہ میں ان کا نام لیتا ہوں، نہ میں اس گاڑی والے کا نام لے رہا ہوں. تو وہ جب گاڑی سے اترے تو ظاہر ہے 2-4 آدمی تھے، پروٹوکول تھا، وہ تو بزرگ ہیں، سادہ آدمی ہیں. تو ایک آدمی کہنے لگا کہ یار یہ ان کے پاس اتنی بڑی گاڑی کہاں سے آ گئی، لگتا ہے کہ انہوں نے بھی 2 نمبر کا ہاتھ مارا ہوگا. اب یہ دیکھیے کہ یہ اس طرح کی جو بدگمانیاں ہیں یہ ہمیں تباہی کی طرف لے کے جاتی ہیں. آپ یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو چیز دی ہوگی، اللہ کا کرم ہو گیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہو گئی ہوگی. تو یہ چیزیں ہم نہیں سوچتے اور دوسرے کی کامیابی سے ہم جلتے ہیں. اکثریت کی بات کر رہا ہوں میں، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، وہ کسی کی کامیابی سے نہیں جلتے.
تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طریق کیا تھا، وہ کس طریقے سے زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں. آپ ذرا دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بدگمانی نہیں کیا کرتے تھے ایک دوسرے کے حوالے سے، اور وہ ایک دوسرے کے حوالے سے حسن ظن رکھا کرتے تھے. اگر کسی نے کوئی کام کر دیا تو ان کی شکایت ہو گئی تو وہ پہلے پوچھتے تھے کہ جناب یہ کام آپ نے کس معنی میں کیا، کس طرز پر کیا، کیوں کیا ہے، پھر جا کر کوئی حکم لگتا تھا. تو یہ چیزیں ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے. اس باب میں ہمیں لوگوں کے حوالے سے ان کی کامیابی کو دیکھ کر جلنا نہیں چاہیے اور اپنی محنت مسلسل ہم کرتے رہیں. سبحان اللہ. مجھے ایک جوک یاد آ گیا، اپنا ذاتی ایک جوک یاد آ گیا. ہمارا ایک دوست رات کو بیٹھا ہوا تہجد میں نماز پڑھا، ہم سو رہے، پرانی بات، دعائیں مانگ رہا ہے، یا اللہ میری دعائیں قبول کر لے، یا پروردگار میری دعائیں قبول کر لے. ویکھو اللہ جی سارے ستے پے نے، میں تواڈے کولوں دعاواں مانگ رہا ہاں، یا میرے پروردگار. میں تو میرا دوست اس کو چپیڑ مار کے کہندا کوئی تو اپنی دعاواں مانگ، ساڈیاں شکایتاں کیوں لا رہے ہیں. تو مجھے یہ بات یاد آ گئی. تو یار یہ جوانی کے بچپن کے یہ بھی ہوتا ہے، اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں. لیکن اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ دیکھیے، ہمیں مذاق بھی اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین وہ خالق ہے. میں آپ کو نہیں کہہ رہا مطلب اس کے بیچارے کا دیکھیں، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اس کے کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا. وہ تو ایک سادگی میں نہیں آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں ساری دنیا اللہ کو ہماری شکایت کیوں لگا رہا ہے. میں نے اس نے یہی کہا کہ اچھا بعض لوگ یہ بھی دعا کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، یا اللہ اس کو تباہ کر دے، مجھے کامیاب کر دے. بھائی یہ کیوں کرتے ہو؟ آپ کفار کے بارے میں بھی پہلے ہدایت کی دعا کریں، ان کے اسلام کی دعا کریں، اور اگر اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں مولا اس قابل نہیں ہے تو پھر آپ اگلی بات کریں. وگرنہ ہمارا کام تو لوگوں کو راہ راست دکھانا ہے، ہمارا کام تو لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے ان کو کامیابی کی طرف لے کے جانا ہے. ہمیں تو حکم یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ آپ نیکی کو حکم دیں، برائی سے منع کریں. یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں، 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس، کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا، جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.